السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اے ایمان بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصدق الصادقی سید المتقی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ ہمارا درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے اور آج اس کی 9ویں قسط ہے۔ سیرتی کے درس سے متعلق آج کی گفتگو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کا اور ان کے بچپن مبارک کا ذکر چل رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 2.5 سال کی کم و بیش ہوئی تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی ولادت ہوئی۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جو ہے وہ 3 سال کا نصف طے کر رہی تھی کہ آپ کے یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے بچپن مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے موقع کی مناسبت سے، چونکہ حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک میں کم و بیش 2.5 سال کا فرق ہے، تو اس لیے آج ہم سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہے جن کی شان میں قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی۔ جو آیت پڑھی گئی والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ کے مقربین میں سے۔ کون؟ جو سبقت کرتے ہیں۔ تو سبقت کرنے والوں میں جو ہے اس میں اس امت میں پہلا نمبر، پہلا درجہ جس کا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا بڑی عمر والوں میں، اور اسلام قبول کیا یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پیدائش سے لے کر اظہار اسلام تک کبھی کفر کیا ہی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ
لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات اور صدیق اکبر یہ وہ ہستیاں ہیں انہوں نے اظہار اسلام سے پہلے کبھی کفر کیا ہی نہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں صحابہ کے امام ہیں، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے. احادیث میں بھی موجود ہے ان کے پہلے ایمان لانے کا. حالانکہ تفصیل تو یہی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا مولائے کائنات ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ ایمان لائے. 4 لوگ. بخاری شریف کی حدیث میں ان کے اولین ایمان لانے والوں میں ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا. واقعہ کچھ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر میں کچھ انبن ہو گئی، تو صدیق اکبر نے سیدنا فاروق اعظم کو کچھ سخت کہا، زبان سے کچھ نکل گیا، اور جب زبان سے کچھ نکلا تو فوراً انہوں نے معافی بھی مانگ لی. فاروق اعظم چونکہ جلالی بزرگ تھے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، جاؤ. تو جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تو یہ گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے کہ اب کیا ہوگا. بڑے نرم دل انسان تھے، احساس تھا. تو جب پہنچے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی تہبند پکڑ کر اس حالت میں آئے کہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جو کپڑا انہوں نے تہبند کا پکڑا تھا تو پیر سے تہبند ہٹ گیا، آپ کے پیر سے تہبند ہٹ گیا. اور حضور علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا کہ ابو بکر کیا حال ہے تمہارا، تم اس کیفیت میں آئے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں اور عمر میں کچھ زگزگ ہو گئی تو میں نے کچھ کہہ دیا، اور پھر مجھے فوراً احساس ہوا تو میں نے معافی بھی مانگ لی. وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا. ادھر میں پھر آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. سیدنا فاروق اعظم کو بھی احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تو وہ سیدھا صدیق اکبر کے گھر پہنچے، اور صدیق اکبر کے گھر پہنچے تو وہاں پوچھا تو ابو بکر کہاں ہیں؟ تو کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. تو جان گئے کہ حضور ہی کے پاس ہوں گے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا فاروق اعظم آئے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ تھا فاروق اعظم کو دیکھ کے. تو صدیق اکبر کو ایسا لگا کہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں، کیونکہ بات تو میں نے کہی تھی. تو صدیق اکبر نے گھٹنے ٹیک دی، کہا یا رسول اللہ، مجھ سے جو غلطی میں اللہ کی بارگاہ معافی طلب کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں. لیکن ناراضگی کس پر تھی؟ صدیق اکبر پر نہیں تھی، سیدنا فاروق اعظم کے اس جملے پر تھی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے فرمایا کیا میری وجہ سے میرے اس یار کو تم لوگ نہیں چھوڑتے؟ میری وجہ سے تم میرے اس یار میرے ابو بکر کو نہیں چھوڑتے؟ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات کہی، ان کے سابق الایمان ہونے پر اس سے واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب نبوت کا اعلان کیا گیا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، یہ ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی. مجھے تم سب نے جھٹلایا لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی. اور پھر فرمایا مال سے میری مدد بھی کی، مال سے میری مدد کی اس نے، میری تصدیق کی اس نے، اور میرا دفاع کیا اس نے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو کیا میری خاطر تم اس کو نہیں چھوڑو گے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. تو اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق الایمان ہونے پر گویا کہ یہ نص ہمارے پاس موجود ہے. اولین ایمان. ایک حدیث پاک یہ یہاں تک آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائے، تو ابو بکر کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے ان سب ایمان والوں کا اجر ابو بکر کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق کی طرح کوئی مرید نہیں ہے. سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور جیسا، ظاہر سی بات ہے، حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جو کچھ مرتبے ملے ہیں وہ نفلی نماز اور نفلی روزوں کی وجہ سے نہیں ملے، نفلی عبادات کی وجہ سے نہیں ملے، بلکہ اس کے دل میں جو یقین ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہے، دل کی کیفیت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ اور مقام نصیب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کا قول ہے کہ صدیق اکبر کے دل کی وسعت کے سامنے، صدیق اکبر کی دل کی وسعت کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے کی وسعت. یہ صوفیہ کا قول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ، حالانکہ محدثین اس روایت سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن مفسرین اور صوفیہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ کے جلوے نہ عرش پر سماتے ہیں نہ کرسی پر سماتے ہیں. کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا کے جلوے سمائیں، لیکن مومن کا دل ایسا ہے جہاں قدرت کے جلوے سما جاتے ہیں. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی تو وہ دل ہے جہاں تو سما سکے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. جب مومنین کی شان یہ ہے تو سید المومنین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے دل کی شان کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سارے جن و انس کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور تنہا میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. اب ان ایمان والوں میں کون کون ہے؟ اب ایمان سے مراد اگر عشق رسول لے لیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم عشق رسول لیتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس حدیث مبارکہ کے تحت ایمان سے مراد عشق رسول ایمان لازم و ملزوم ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ صدیق اکبر کا عشق رسول کس پائے کا ہوگا کہ بلال حبشی جیسے کا عشق ایک پلڑے میں ہے، اویس قرنی جیسے کا عشق ایک پلڑے میں ہے، عمر ابن خطاب جیسے کا عشق ایک پلڑے میں ہے، بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ، اہل احد، اہل خندق، اہل خیبر، غور کیجئے جن انس میں کون نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد بصیری جیسا، جامی جیسا، سعدی جیسا، خسرو جیسا، نظام الدین محبوب الہی جیسا، غوث العظم دستگیر جیسا. یعنی غور تو فرمائیں کتنے بڑے بڑے عشاق ہیں، سب کا عشق ایک پلڑے میں ہو. کیا مرتبے کا انسان ہوگا وہ جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں کہ سب کا ایمان ایک پلڑے میں اور تنہا میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کے سامنے دعوت پیش کی اس نے کوئی نہ کوئی تردد کیا، توقف کیا یا تکذیب کی. تنہا ابو بکر ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی اس نے نہ کوئی توقف کیا نہ کوئی تردد کیا، بس
اس نے فوراً تصدیق کی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. بڑی قربانیاں ہیں. جس دن اسلام قبول کیا ہے، جس دن، اس دن ان کے پاس کم و بیش 40,000 درہم یا دینار تھے. وہ سب کے سب اللہ کے رسول کو پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے آپ اسے قبول فرما لیں. حضرت بلال حبشی کو آپ نے آزاد کرایا، حضرت عامر ان کو آزاد کرایا، کئی غلام اور کئی کنیزوں کو سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کرایا. اسی لیے قرآن میں ان کی شان میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى یہ آیہ کریمہ بھی نازل ہے. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ آیہ کریمہ کے مصداق بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ اس میں جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس کے امام یا ان میں جو لوگ ہیں ان سب کے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تو والذین معہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ والے ہیں، تو فرمایا ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. ایک مقام پر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے دور رکھا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے آئے. حضرت ابی ابن کعب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کی تفسیر بتائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے محبوب کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر ہے. وعملوا الصالحات سے مراد عمر ہے. وتواصوا بالحق سے مراد عثمان ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضی. یہ ان لوگوں کی شان. قرآن مقدس کی ایک سورت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے تین سے مراد ابو بکر صدیق ہے، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب ہے، طور سینین سے مراد عثمان غنی ہے، ھذا البلد الامین سے مراد مولا علی. دیکھ رہے ہیں ترتیب وہاں بھی یہاں بھی کس طریقے سے ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے نرم دل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ ایک حیرت کی بات ہے، اصحاب میں جو سب سے بہادر ہے مولائے کائنات جنہوں نے ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ صحابہ میں سب سے بہادر. اس پہ نوجوانوں کی خاص توجہ، بھائیوں کی خاص توجہ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ فیلڈ کا آدمی جس کو ووٹ دے اسی کی ووٹ معتبر مانی جاتی ہے. سمجھانے کے لیے میں بتاؤں آپ کو، ایسے اگر پبلک کہے نا کہ فلاں آدمی بہت علم والا ہے، نہیں ماننا. کیوں؟ پبلک کو کیا پتا علم کسے کہتے ہیں. علم والے جسے کہ یہ علم والا ہے تو بات سند کا درجہ رکھتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟
پبلک کا فلاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے، نہیں ماننا جب تک مقررین نہ کہیں کہ یہ اچھی تقریر کرتا ہے۔ پبلک کو کیا پتا تقریر کے فن کا، چلا پکار کر کے آدمی تو اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے، ہم جیسے کہیں پھرتے رہتے ہیں نا چلانے والے، لیکن جو واقعی مقررین ہیں وہ تقریر کا فن جانتے ہیں، تو انہیں پتا ہے کہ تقریر کا فن کسے کہتے ہیں، استدلال کا انداز کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، کیسے ناپ تول کر گفتگو ہوتی ہے، نوک پلک کسے کہتے ہیں، کس طرح سنوارے جاتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تقریر کرتے کرتے آدمی بہت سی غلطیاں کرتا ہے، پبلک کو اچھی لگتی ہے، لیکن مقررین جانتے ہیں کہ یہ عیب کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تقریر کرتے کرتے بات نماز کی چل رہی تھی، پہنچ گیا قبرستان اور قبر کا ذکر شروع کر دیا، پھر ادھر ادھر سے گھوم کے آیا تو جہنم کا تذکرہ شروع کر دیا، تو یہ تقریر کا فنکار آدمی سوچے گا کہ یار یہ ادھر ادھر جا رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ فنکار آدمی اپنے فن کے مطابق، اسی طریقے سے بہت سارے قاریوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے تو پبلک کہتی ہے کیا قرات ہے کیا قرات، لیکن جب کوئی قاری پیچھے پڑتا ہے تو بولتا ہے کہ کیا پڑھ رہے تھے بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک واقعہ اس پہ چھوٹا سا سن لیں، آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا ایک حجام تھا، حالانکہ بال کاٹنے والے کو حجام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو حلاق کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بال کاٹنے والے کو حجام نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو حلاق کہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک علم والوں کی اصطلاح ہے، حجام کس کو کہتے ہیں یہ علم والے سمجھتے ہیں، یہاں اس کا تذکرہ سماعتوں پر بار نہ ہو جائے۔ دیکھیں بات سمجھ میں، اسی طرح حجام کو یعنی حلاق کو حجام بھی نہ کہیں اور نہ خلیفہ کہیں، وہ خلیفہ بھی نہیں، بلکہ یہ تو روافض نے خلفاء پہ تبرے کی ایک شکل یہ نکالی کہ اصطلاح بدل دی۔ ہم لوگ خلفائے کرام کا احترام کرتے ہیں، تو یہ کتنی شیطانی سازش ہے، لیکن آج بھی لوگ اس کا شکار ہیں۔ دیکھیں اس کا تعلق بھی علم سے، بہرحال تو ایک حلاق تھا، کٹنگ وغیرہ بنانے والا، داڑھی تراشنے والا، تو بادشاہ کی وہ کرتا تھا سب خدمت، تو بادشاہ نے کہا اس جیسا حجام دنیا میں کوئی نہیں، اس جیسا۔ اب بادشاہ نے حجام کہا تو میں بھی حجام کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی آپ سوچیں کہ میں نے منع کیا پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے، ورنہ ابھی جو بعد میں آگا وہ سوچے گا کہ یہ حلاق کون سی چڑیا کا نام ہے، ابھی کس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اس جیسا کوئی نہیں، تو کسی نے حجام کی بیوی سے کہا پتہ ہے تمہارے شوہر کی تعریف بادشاہ نے کتنی کی، کہا اس جیسا حجام دنیا میں کوئی نہیں۔ اب بادشاہ کو کیا سمجھتا ہے، اس فیلڈ کا ہنر بادشاہ کو کیا سمجھتا ہے، میرا شوہر پوری دنیا کے حجام میں سب سے بہتر حجام ہے، میں اس وقت تسلیم کروں گی جب سارے حجام مل کر یہ سند پیش کریں۔ بادشاہ کی فیلڈ الگ ہے، حجاموں کی فیلڈ الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جو جس فیلڈ کا آدمی ہو، جو جس فیلڈ کا آدمی ہو، وہ اس فیلڈ کے آدمی کو سند ماہر مانے تو ہی بات معتبر ہے۔ یہ ہے، یعنی اگر افریقہ میں سوڈان میں اگر کوئی خوبصورت کہلائے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، مصر والے جہاں جھکے پھر یہ کمال کی بات ہے نا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنام، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔
ارے وہ بھی حسن بڑا تھا جہاں مصر والے جھک گئے، لیکن اس حسن کا جواب اور اس کی مثل کہاں سے لائے کہ وہاں تو عورتیں انگلیاں کٹ رہی ہے، عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی ہے، یہاں تو حسن پر عرب والے مرد سر کٹا رہے ہیں، عرب کے مرد سر کٹا رہے ہیں۔ عرب والے کتنے عقل مند تھے؟ عقل مند لوگ سر کٹا رہے، مطلب کیا ہستی ہوگی؟ تو یہ کہ شاعر کی عظمت شعراء سے پوچھو، عالم کی عظمت علماء سے پوچھو، خطیب کے فن خطابت کی معرفت کسی خطیب سے پوچھو، ادیب کی تحریر کا حسن کسی ادیب سے پوچھو، حسن کی رعنائیاں کسی حسین سے پوچھو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کرام نے صحابہ کی جماعت کے بہادر کا پتہ لگانے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ کیونکہ اگر ابو ذر یہ بات کرتے کہ کون بہادر ہے تو ہو سکتا تھا لوگ کہتے کہ ابو ذر کا بہادری سے کیا تعلق۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ کون بہادر ہے تو لوگ کہتے کہ ابو ہریرہ کو فن حرب ضرب سے کیا تعلق ہے، ان کی فیلڈ نہیں تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ ان کا ایک الگ مقام ہے، حضرت ابو ذر کا ایک الگ مقام ہے، لیکن یہاں کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا، اور صرف خیبر نہیں اکھاڑا بلکہ اپنی پیٹھ پر خیبر کا دروازہ رکھ کر کے اس کو پل بنا دیا۔ مولا مشکل کشا سے، میرے مولا سے پوچھا جا رہا ہے جس کے بازوؤں کی دھوم ہے زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی، جس کی بہادری کے سامنے تلواریں جھکتی ہے سلام کرنے کے لیے، میرے امام کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ مولا مشکل کشا سے پوچھا جا رہا ہے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ میرے مولا سیدنا علی یا مرتضیٰ فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر جس ہستی کا نام ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ لیکن جواب کے پیچھے دلیل بھی ہے، کیونکہ مولا علی صرف بہادر نہ تھے بلکہ باب مدینۃ العلم بھی تھے، وہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ کہا وہ کیوں؟ اب صدیق اکبر دبلے پتلے آدمی، نرم دل انسان، بہت زیادہ ان کے تلوار چلانے کے کارنامے تاریخ میں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیے یہ لوگ کتنے سچے تھے، جو جیسا تھا ویسا بول دیتے۔ یہ لوگ شان چھپانے والے نہیں تھے، شان بتانے والے۔ مولا مشکل کشا نے کہا حضور کے سارے صحابہ میں سب سے بہادر انسان ابو بکر صدیق ہے۔ دلیل فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش یعنی چھپر بنایا گیا، جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیٹھ کر کے جنگ کی رہنمائی کرنی تھی، جنگ کی قیادت کرنی تھی اور پورے میدان پہ نظر رکھنی تھی، تو بدر کی شب صحابہ کرام میں پوچھا گیا کون ہے جو دشمن سے حضور علیہ السلام کی حفاظت کرے گا؟ حضور علیہ السلام کی کا محافظ بن کر کے شب بدر کون رہے گا؟ شب ہجرت بھی یاد رکھو، شب بدر بھی یاد رکھو۔ صدیق شب ہجرت بھی ہے اور شب بدر بھی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کون حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محافظت کرے گا، حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کون پہرا دے گا؟ سب یہ سوچ کر کہ اگر میں پہرا دینے کا حق ادا نہ کر سکا اور دشمن حضور کو کوئی نقصان پہنچا گئے تو نسلیں منہ اٹھا کے نہیں جی سکے گی کہ تو نے جب ذمہ داری لی، اور اس لیے کہ امانت جتنی بڑی ہوتی ہے محافظت کے لیے بھی ویسی چیز چاہیے نا۔ مثال کے طور پر اگر ہم گوشت لاتے ہیں تو فریج میں رکھ دیتے ہیں، لیکن گولڈ لاتے ہیں تو فریج میں نہیں رکھتے۔ گوشت فریج میں رکھا جاتا ہے، گولڈ نہیں رکھا جاتا، گولڈ تو تجوریوں میں رکھا جاتا ہے۔ تو امانت جتنی قیمتی ہوگی اس قیمتی امانت کی محافظت کے لیے بھی ویسا ہی انتظام ہوگا۔ قربان
صحابہ کرام سب حضور سے عشق کرتے تھے اور جان سے زیادہ عشق کرتے تھے، لیکن جب حضور کی محافظت کی بات آئی کہ پہرا کون دے گا، حضور علیہ السلام کی حفاظت دشمن سے کون کرے گا، تو اس وقت سب چپ تھے۔ مولا کائنات کہتے تھے اس وقت تو کوئی بولا تھا تو وہ ابو بکر صدیق بولا تھا کہ میں حفاظت کروں، اور رات کو انہوں نے پہرا دیا سیدنا صدیق اکبر۔ تو اس مولا کائنات کہتے تھے صحابہ میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے اصحاب کا نام لیتے تو اکثر حضور کی زبان پہ آتا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ حضور نے اکثر کاش کہ ہماری جماعت کا کوئی عالم وہ احادیث جمع کر لے اور اس کی تشریح کر دے، میں ابو بکر اور عمر۔ آپ دیکھیے کہاں کہاں کہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ اپنے دونوں یاروں کے ساتھ ایک کا ہاتھ ادھر ایک کا ہاتھ ادھر، اور صحابہ سے ہاتھ پکڑ کر یوں، کیا منظر ہوگا۔ حضور کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اور کہتے ہیں دیکھ رہے ہو ہم کیسے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں قیامت میں بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور میری امت میں میرے بعد جو قبر سے اٹھے گا سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے وہ میرا ابو بکر ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس جس نے احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ ابو بکر کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، پیاری روایت ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 کرسیاں ہوں گی سونے کی، اور ان سونے کی کرسیوں کی کرنوں سے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائے گی۔ ایک کرسی پر ابراہیم خلیل اللہ بیٹھیں گے، ایک کرسی پر میں بیٹھوں گا، اور ہم دونوں کی کرسیوں کے بیچ میں کرسی ہوگی جس پہ صدیق کو بٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کی چابیاں آپ کے ہاتھوں میں عطا فرمائے۔ یہ آقا نے فرمایا میرے ہاتھوں میں اللہ جنت کی کنجیاں دے گا، محبوب یہ جنت کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ سرکار فرمائیں گے یہ ابو بکر کو دے دی جائے۔ ابو بکر کے ہاتھ میں جنت کی، اس کی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ لوگ خزانے کی چابیاں لے کے نہیں چلتے، چابی کے مالک تو بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر چابیاں کس کو دی جاتی ہے؟ وزیروں کو دی جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہے، 2 وزیر آسمانوں میں۔ جو زمین کا وزیر ہے ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، آسمان کا جو وزیر ہے ایک جبریل اور ایک میکائیل۔ تو جنت کی کنجیاں ہوں گی صدیق اکبر کے ہاتھ، اور پھر یہ حکم ہوگا، یہ اعلان ہوگا جو جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں اصحاب کی محبت ہے، حضور کے صحابہ کی محبت ہے، حضور کے اہل البیت کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محبوب ہم تمہاری امت کا حساب لیتے ہیں،
توجہ کریں، محبوب ہم تمہاری امت کا حساب لیتے ہیں، پہلے نمبر پہ کسی کو پیش کرو تاکہ اس کا حساب لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اللہ سے، مولا یہ میرا ابو بکر ہے، اس کا حساب لے لے، تو ارشاد ہوگا ابو بکر تو بے حساب جنت میں جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے، کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے باب الصوم ہوگا، اللہ کی راہ میں مرنے مارنے والوں کے لیے باب الجہاد ہوگا، کسی کے لیے باب الریان ہوگا، کسی کے لیے باب الخیرات ہوگا، الگ الگ دروازے بتائے، 8 دروازے جنت کے، ہر عمل کرنے والا الگ الگ دروازے سے جائے گا۔ اور صدیق اکبر نے اس کی آقا کوئی ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ سرکار نے کہا ہاں ہے نا، تم ہی ہو، جنہیں 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی ان میں سے ابو بکر تم بھی ہو۔ اور پھر ایک مقام پر سرکار فرماتے ہیں انسان کی 360 خصلتیں ہیں، انسان کی 360 خصلتیں ہیں، ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی کسی کو مل جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ 360 خصلتیں ایسی ہے، خصلت مطلب عادت، 360 خصلتیں ایسی ہے کہ اگر ایک خصلت بھی، ایک عادت بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر پوچھتے تھے حضور علیہ السلام سے، سوالات بہت کرتے تھے، تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ایک خصلت پر بھی انسان جنت میں جائے گا 360 خصلتوں میں سے، تو حضور کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ جس میں 360 کے 360 خصلتیں موجود ہو، وہ کوئی ایسا بندہ ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہے، وہ تو تم ہی ہو کہ اللہ نے تمہارے اندر 360 کے 360 خصلتیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ جو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تو یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ رضوان اکبر کیا ہے؟ صدیق اکبر نے پوچھا یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا رضوان اکبر یہ ہے کہ اللہ جنت میں سب لوگوں کے لیے عام طور پر تجلی فرمائے گا، اور رضوان اکبر جس کو نصیب ہوگا اس کے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کس کو ملے گا؟ فرمایا میری امت میں ابو بکر تم ہو جسے اللہ نے رضوان اکبر عطا فرمایا۔ جن لوگوں کو رضوان اکبر نصیب ہوا ان میں سے تم بھی ہو، آپ کو رضوان اکبر عطا کیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر بہت نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے، بہت آگے بڑھنے والے نیکیوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا آج تم میں کون بندہ ہے جو روزے سے ہے؟ یعنی وہ رمضان شریف کا مہینہ نہ تھا، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے۔ تم میں کون بندہ ایسا ہے جو آج روزے سے؟ سب خاموش تھے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میں روزے سے ہوں۔ پھر پوچھا تم میں کون ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی آج عیادت کی ہے؟ سب چپ رہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے عیادت کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں کون ایسا ہے جو کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟ صدیق اکبر کا چونکہ مدینہ منورہ کے باہر اوالی میں آپ کا کوئی کام کاج تھا تو وہاں کئی شاید میت ہوئی تھی، تو سب لوگ جو موجود تھے موجودین نے کہا، خاموشی اختیار کی، کہا حضور میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر پوچھا تم میں کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ تو صحابہ میں سب چپ تھے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے کھانا کھلایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ 4 کام ایک ساتھ جو ایک دن میں کر لے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کبھی ہم بھی یہ کر لیں۔ مجھے کسی نے بتایا، کسی بزرگ نے، ایک دن حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کہیں تقریر کے لیے تشریف لے گئے
تو رات کو جلسے کے وقت پتا چلا کہ محلے میں کسی کا، جس گاؤں میں گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی سنی کا. تو حضور مجاہد ملت نے جلسے کے بعد روزے کی نیت کر لی، اور روزے کی نیت کرنے کے بعد دوسرے دن صبح کو جنازہ تھا، اس میں شرکت بھی کر لی. پھر کسی مریض کو ڈھونڈا، اس کی عیادت کر لی، اور کسی کے ہاتھ میں چند روپے دے کے کہا کہ یہ کسی غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلا دو. تو لوگوں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا ایک دن میں جو یہ کام کر لے، حضور نے فرمایا انشاءاللہ وہ جنتی ہے. کبھی آپ بھی کر لیں، اللہ کے لیے کریے گا، بڑی برکت ہے اس کی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا تھا، اسی لیے آقا علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ پیار اگر کسی سے تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق سے تھا. صحابہ میں سب سے پیاری ہستی صدیق ہے. اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ مزار میں بھی اپنے سے دور نہیں رکھا، مزار میں بھی اپنے قریب ہی رکھا. سوچے تو صحیح کیا محبتیں تھی. ہجرت کے وقت جسے ساتھ لے گئے انہی کو لے کر گئے. اکثر راز کی بات اگر کسی سے کرتے تو انہی سے کرتے. حتیٰ کہ مرض الوصال کے اندر جب نماز پڑھانے کی بات آئی، کسی اور کا انتخاب نہیں کیا. لوگ یہ تصور نہ کریں کہ حضور علیہ السلام بیمار تھے اس لیے کسی کو بھی کہا پڑھا دو. نہیں، ایسا ہوا ہے کہ صرف صدیق پڑھائیں، صرف صدیق، کوئی نہیں پڑھائے. یعنی وہ اتفاق نہ تھا، وہ یوں ہی نہ تھا، بلکہ ان 16 کم و بیش 16 نمازوں کے درمیان ایک مرتبہ صدیق اکبر تاخیر ہو گئی اور کسی نے فاروق اعظم کو آگے بڑھا دیا. تو ہم کہتے ہیں نا، جب نماز پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں صفیں سیدھی کرو، درست ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں نا فاروق اعظم کی آواز اونچی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا حجرہ جیسے آج آرام فرما رہے، وہی حجرہ تھا حضور علیہ، جس حجرے میں آج آرام فرما رہے اسی جگہ پر حضور کا آرام اس وقت بھی تھا، مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے. جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا صفیں سیدھی کرو تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو کہا یہ عمر کی آواز ہے. حضور تڑپ گئے، غصے میں آگے کہا لا واللہ، لا واللہ، لا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں. عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، کیونکہ اللہ اور مومنین اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کوئی ابو بکر کو پیچھے کر کے آگے بڑھ کر امامت کرے. میرے ابو بکر کو آگے کیا جائے. اور فاروق اعظم کے آگے ہونے کے بعد حضور نے ان کو پیچھے کروایا. اس کا مطلب یہ حسن اتفاق نہیں تھا کہ حضور بیمار ہے تو کوئی بھی جو جس کو موقع ملے وہ پڑھا دینے. یہ انتخاب رسول تھا، انتخاب، اور حضور کا انتخاب خدا کا انتخاب. اور اسی بات کو مولائے کائنات نے حضور کے وصال کے بعد فرمایا تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا امام، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی منتخب کر لیا. یہاں پر میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہوئے صرف بہت خلوص دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ اپنے پیر کا وفادار ہے تو پیر نے جس کو آگے کر دیا مرید اس کو پیچھے نہیں کرتا. یہ پیر کی وفاداری کا تقاضا ہے. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں. اگر پیر نے کہہ دیا کہ میرا سجادہ نشین فلاں ابن فلاں ہوگا، اب پیر کے وصال کے بعد چند لوگ مل کر کے کھچڑی پکانے لگے کہ یہ نہیں اور یہ، بولو وہ پیر کا وفادار ہے کہ غدار ہے؟ بولے غدار ہے. جس کو پیر آگے کر دے مرید اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، اور اگر کرنے جائیں گے تو غدار کہلائیں گے. تو جس کو رسول اللہ نے آگے کیا ہو اپنی ظاہری حیات میں، اب ان کو پیچھے کرنے والے کون سے رسول اللہ کے وفادار ہیں بتائیں؟ غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، یہ سب اس بات پہ متفق ہیں
کہ جس کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کر دیا وہی مصلی کا حقدار تھا، جس کو بستر دیا وہ بستر کا حقدار تھا، جس کو غار میں لے گئے وہ غار کا حقدار تھا، جس کو مزار میں لے گئے وہ مزار کا حقدار تھا، جس کی گود میں لیٹے وہ گود میں لیٹنے، اس کی گود میں سر رکھنے کا وہ حقدار تھا، اور جس کو کندھوں پہ اٹھایا وہ کندھوں پہ اٹھانے کا حقدار تھا۔ لوگ اپنا دماغ کیوں لگاتے ہیں؟ دین کے معاملے میں اپنا دماغ کیوں لگاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے آگے کر دیا۔ مولا کائنات کا قول موجود ہے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہماری امامت کے لیے، کم و بیش 16-17 نمازیں پڑھائی ہے صدیق اکبر نے حضور کی ظاہری حیات، کسی اور کو حضور نے پڑھانے نہیں دیا۔ بلکہ آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ مشورہ بھی دیا گیا، اور مشورہ دینے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، حضور کے گھر کے اندر کے بڑے چہیتے لوگ تھے، اور حضور کی بڑی چہیتی بیویاں ام المومنین سیدہ عائشہ، ام المومنین سیدہ حفصہ، ان لوگوں نے عرض کیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی حضور میرے ابا بڑے نرم دل ہیں، آپ حضرت عمر کو یا کسی کو کہہ دے کہ وہ نماز پڑھائیں، میرے ابا مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے آپ کے مصلی پہ۔ سرکار غصے میں آ گئے، حالانکہ مشورہ دینے والی اتنی محبوب خاتون تھی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، اتنی عظیم مقدس خاتون۔ آپ سورج لے کر کے ڈھونڈیے کائنات میں بحیثیت بیوی اس شان کی خاتون کون نظر آئے گی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا؟ جس پر منافقوں نے زبان درازی کرنی چاہی تو اللہ نے سورۃ النور کی 10 آیتیں جس کی شان میں نازل فرما دی، جس کی طہارت اور پاکیزگی قدرت بیان کرے، جس کے نکاح سے پہلے جبریل ریشمی کپڑے کے اندر ان کی شبیہ لا کر بتائیں یہ آپ کی بیوی۔ اللہ کے رسول سید العالمین فرمائیں جیسے سرید کو سارے کھانوں پر فضیلت ہے ویسے عائشہ کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اس کی حضور میرے ابا بڑے نرم دل ہیں، فرمایا تم لوگ چپ رہو، حضور علیہ السلام غصے میں آئے، تم چپ رہو، تم یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں کی طرح ہو، میں نے کہہ دیا ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے تو ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، ابو بکر کو کون نماز پڑھائیں؟ یہ صدیق حضور اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلی۔ آخر ایک بات میں یہاں پھر عرض کرتا ہوں، ہر فرقے کی مسجد ہے مالیگاؤں میں، ہر مکتبہ فکر کی مسجد، کیا ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے آدمی کو اپنی مسجد میں امامت پہ رکھتا ہے؟ یہ جو بک بک کرتے ہیں صحابہ پر، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کبھی تم نے کسی دوسرے مسلک کے آدمی کو اپنی مسجد میں رکھا؟ چلیں اپنے ہی مسلک کا تھا لیکن اپنا ہم خیال نہ تھا اس کو رکھا، مسلک کا بھی تھا ہم خیال بھی تھا لیکن چور تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کرپٹ تھا، کرپشن کرتا تھا، کرپٹ تھا، اس کو رکھا؟ نہیں رکھا۔ میں نے کہا جب تو چندی چور ہو کر، چندہ چور ہو کر کسی عیبی امام کو اپنی مسجد کے مصلی پہ کھڑا نہیں کرتا تو سید المعصومین نے اپنی موجودگی میں جس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہوگا وہ کس قدر خوبصورت ہوگا، کیسا خوبصورت ہوگا۔ اور ہم امام چنتے ہیں تو اس کا ظاہری دیکھتے ہیں، حال دیکھتے ہیں، اس کا پریزنٹ دیکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے جس کو امام چنا اس کا حال بھی دیکھا، اس کا مستقبل بھی دیکھا۔ حضور نے جس سے منتخب، پھر کس کے لیے؟ صحابہ کی امامت کے لیے۔ صحابہ میں کون تھا؟ پیچھے سب پیچھے کھڑے، کون تھا صحابہ میں؟ کون؟ مقداد، ابو ذر، بلال، ابو ہریرہ، خالد بن ولید، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، مولائے کائنات، یہ سب پیچھے کھڑے، سب کے آگے حضور ان کو کھڑا کر۔ بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، کچھ کا کچھ بکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات پیش کر کے اپنی بات پوری کروں چونکہ وقت مکمل ہوا۔
جب صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے تو دنیا سے جاتے وقت آپ نے مولا مشکل کشا کو بلایا، مولا علی کو بلایا، اور سرکار علی کے مرتضیٰ کو بلا کر کے کہنے لگے علی، جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ صدیق اکبر کو غسل کس نے دیا؟ نام یاد رکھے۔ یہ جو لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں نا صحابہ اور اہل بیت کو اور بک بک کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یہ خامخواہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ سب سے سیف اگر کوئی راستہ ہے اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، سب سے محفوظ راستہ۔ ادیان میں سب سے محفوظ راستہ اسلام ہے، اور مسالک میں سب سے بہترین اعتدال کا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ خوارج بھی افراط کا شکار، روافظ بھی تفرید کا شکار، معاملات میں افراط و تفرید، اعتدال کی راہ اہل سنت ہے۔ الحمدللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ باتیں اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، چرب زبانی سر چڑھ کے بول رہی ہے، نوجوان صحابہ اور اہل البیت کے بارے میں بے باک ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی محبتوں تو دیکھو، ان کی محبتیں دیکھو، ان کا پیار دیکھو، کس کس روایت کا انکار کرو گے؟ روافظ کو صحابہ کی شان میں بیان کی ہوئی حدیث گوارا نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف ہے، اور یہ تو غلاں، اور یہ تو فلاں، اور یہ تو گڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ناصبیوں کو اہل البیت کی شان کی روایت ہضم نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں یہ تو گڑی ہوئی ہے، اور یہ تو یہ ہے، اور وہ تو وہ ہے۔ ماننا نہیں ہے، جس کو ماننا نہیں ہے اب کون منوا سکتا ہے؟ ایک شخص نے چیلنج کیا اپنے دوست کو، ایسی بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ کو بحث کی عادت۔ جہنمیوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اور آگے کی آیت مبارکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ تو یہ ہوا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور آگے کا ٹکڑا ذہن سے نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، فضول بحث کرتے، یعنی بحث کرنے والے بھی جہنم میں جائیں، کیونکہ بحث کرنے میں آدمی، بحث کرنے کی بات اس لیے ہے کہ بحث کرنے میں آدمی اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے کبھی کبھی غلط سلط بک جاتا ہے، کبھی دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، مذہب و مسلک کے خلاف۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بیٹے حضرت حماد کو مشورہ دیتے تھے، بیٹا کبھی مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا۔ حضرت حماد نے کہا کہ ابا آپ تو پوری زندگی مناظرے کرتے رہے، مجھے منع کرتے۔ کہا بیٹا تم میں ہم میں فرق ہے، ہم اس لیے مناظرہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کا ایمان بچا لیں، اور تم لوگ مناظرہ کرتے ہو نیچا دکھانے کے لیے۔ وہ بحث کی عادت ہوتی ہے، بکواس کرنے کی، بحث نہیں کرنا کبھی، بحث کرنے سے عزت جاتی ہے۔ ایک بڑے مفکر کی بات یاد آ گئی، ایک مفکر کو کسی نے مشورہ دیا، وہ آپ کی فلاں صاحب بہت مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کا جواب نہیں دیتا، منہ نہیں لگتا۔ نہیں آپ کو تو جواب دینا چاہیے۔ نہیں میں نہیں کرتا ہوں، ایسا نہیں کرتا ہوں۔ نہیں آپ ایسا کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ بحث کے خاتمے کے لیے اس سے اچھا جملہ کوئی نہیں ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے جس وقت بحث کے موڈ والے آدمی کو کہہ دیا آپ ٹھیک کہتے ہیں، بحث اسی وقت ختم ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے، لوگ صحابہ پر اور اہل البیت پر بحث کر رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں، ان کو اپنے ایمان اور آخرت کی پڑی ہی نہیں کچھ ہے۔
اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور یہاں صحابہ اور اہل بیت میں پیار کتنا ہے, کتنا پیار ہے. صدیق اکبر ادھر کہہ رہے اے سیدہ, اے اہل البیت, ہم ایمان لائے, عبادتیں کی, ہجرت کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, رسول اللہ کی رضا کے لیے, اہل بیت کی رضا کے لیے. یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے. عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ رسول اہل بیت کو خوش کرنے. اور یہاں انہیں دیکھو تو روافظ کو آل البیت صحابہ کی شان عظم نہیں ہو رہی, اور ناصبیوں کو یہ بحث پہ تلے ہوئے نہیں, ہم نہیں مانتے. تو بہرحال بحث کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو دو دوستوں میں بحث ہو رہی تھی, 2 اور 2 4 ہوتی. ایک دوست کہہ رہا تھا نہیں 2 اور 2 4 نہیں ہوتی. کتنی کامن سی بات ہے. جو بحث کے موڈ میں تھا اس نے چیلنج کر دیا, ضدی آدمی تھا. بولے 2 اور 2 اگر 4 تم مجھے سمجھا پائے نا, ثابت کر دیا, میں تمہیں 1 لاکھ روپے انعام دوں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, ثابت کرو. تیسرے دوست نے اس پہلے کو پکڑ کے کہا یار 1 لاکھ روپیہ تو ہار جائے گا. بولے کیوں؟ تو بولے 2 اور 2 4 ہوتے تو پوری دنیا کہتی ہے, اور 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں. بولے وہ تجھے سمجھا لے جائے گا. بولے تجھے پتا ہے میں مانوں گا ہی نہیں. جب میں مانوں گا نہیں تو میرا 1 لاکھ روپیہ جائے گا کیوں؟ تو ایسے کچھ لوگ ہیں جو ماننا ہی نہیں چاہتے. ان کو بتایا جا رہا ہے صحابہ کی شان کیا ہے, یہ تو گڑی ہوئی ہے, یہ تو گڑی ہوئی ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے اہل البیت کی شان کیا ہے, یہ تو گڑی ہوئی ہے, ماننا ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے, ان لوگوں کے لیے سب سے اچھی جگہ قبر ہے, جہاں اچھے سے ٹھکائی پٹائی ہوگی, تب ان کو سمجھ میں آئے گا. اور آپ اور ہمارے لیے یہ کہ اللہ نے راستہ دیا, سمجھ جاؤ, کسی کے کہنے میں نہ ہو. غیر مشروط ہم حضور سے عشق کرتے ہیں, اور حضور کی وجہ سے صحابہ اور اہل البیت دونوں سے غیر مشروط عشق کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے لیے کیا ہے, جو چیز حضور سے منسوب ہے, بھائیو صحابہ اور اہل بیت تو بڑی بات ہے. اگر اونٹ کا چمڑا بھی حضور کے تلووں سے لگ جائے تو ہم اس کی بھی تعظیم کو اپنے اوپر فرض جانتے. فرض. کوئی حضور کی نالین کی توہین کر دے, فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. بتائیں تو ہمارا مسلک تو ادب ہی ادب ہے. تو میں بات ختم کرتے ہوئے کیا کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا. اب پیار تھا تبھی بلایا نا. اتنا یاد رکھنا, آخری کام موت کا جس کو سونپا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس سے کتنی عقیدت ہے. کبھی بھی لفنگوں کے سپرد زندگی کے آخری کام نہیں کیے جاتے. آدمی کتنا بھی چمکار لے کسی کو بھی, آخری کام نہیں کیا. نہیں بھائی, یہ آخری کام ہے زندگی کا, وہ بھی دنیا سے جاتے وقت کا. کوئی پیور ہی آدمی کرے گا, ہے نا. کس انسان کی دوستی ہوتی ہے, لیکن جنازہ پڑھانے کی بات آئے تو آدمی کسی پیور کو ہی ڈھونڈتا ہے. اس وقت انتخاب ہوتا ہے کہ کس کی نظر میں پیور کون ہے. سیدنا صدیق اکبر جو انتخاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت سب کے سب اخیار تھے, سب اخیار تھے. انبیاء کے بعد اصحاب رسول جیسی جماعت روئے زمین پر نہ آئی, نہ قیامت تک آ سکے. بھائیوں, جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرے, وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. صحابہ کے گھوڑوں کی ٹانپوں سے لگنے والی دھول, اس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے. تو جس کے گھوڑوں کی ٹانپوں کی دھول کی اتنی اہمیت ہے قدرت کی نگاہ میں کہ اس دھول کی قسم اٹھائی جاتی ہے, ان کے گھوڑوں کی کتنی اہمیت ہوگی, اور گھوڑوں پر بیٹھنے والوں کی کتنی اہمیت ہوگی. اور جب عام صحابہ کی یہ شان ہے تو جو صحابہ کا امام ہے اس کی شان کیا ہوگی. عظمت صحابہ سمجھنے کی ضرورت. اور یہ بات یاد رکھیے گا, اگر صحابہ کے لیے ڈھیلے پڑے, آگے آپ اپنی نسلوں کو مومن نہیں رکھ سکتے. یہ سازش ہے, اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازش ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی سازش ہے.
اور یہ یہود کی سازش ہے جو صحابہ کے دشمن پیدا کیے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے یا ہم کسی سے پوچھتے ہیں بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان لاؤ, وہ کہے گا یہ سند بولو, ٹائیں فیس بول پائے گا نہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے تمہارے نبی نے 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری کے اندر عرفات کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا, ہم پورا پڑھ کے سنائیں گے. کیا ثبوت ہے؟ صحابہ نے تابعین سے, تابعین نے تبع تابعین سے, تبع تابعین نے بعد کے لوگوں سے, بعد کے اولیاء, ہمارے پاس ہم تک پوری سند پہنچتی ہے خطبہ حجۃ الوداع. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے کہاں کہاں مسکرایا. صحابہ کا احسان ہے پورے ثبوت کے ساتھ وہ بھی ہم تک پہنچا. حضور کہاں غصے میں آئے وہ بھی صحابہ نے پہنچا ہے. چلے جو صحابہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں اتنا ہی کہہ دو کہ غدیر خم میں جو یہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا, وہ کس نے ہم تک پہنچایا؟ وہ پہنچانے والے. یہ بات کا ثبوت کون دے رہا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ اٹھا کر سر پہ امامہ باندھ کر کہا تھا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے؟ کس نے کہا؟ یہ بات کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی. تو صحابہ کے دشمن اس لیے بنائے گئے اور خاص طور پہ یہود نے اس پہ محنت کی تاکہ ہمارے دین کا ڈھانچہ مکمل گر جائے. یہ صحابہ کی محنتیں بعد اور بعد, اور صحابہ کو اگر شک کی نظر سے دیکھو گے دین مشکوک ہو جائے گا کہ دین ہم تک صحابہ نے پہنچا. اور اہل البیت میں اس وقت جو لوگ تھے وہ بھی صحابہ ہیں, کیونکہ جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ کے ایمان کی حالت میں گیا, مولا کائنات اہل البیت صحابی بھی ہیں, سیدہ کائنات اہل البیت صحابیہ بھی ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ اہل البیت صحابیہ بھی ہیں, سیدنا امام حسن امام حسین اہل البیت صحابی بھی ہیں. یہ بھی لوگ تو صحابہ ہیں. صحابہ پہ بولنے لگو گے تو پھر کہاں تک بات پہنچے؟ صحابیات پہ بولنے لگو گے تو کہاں تک بات پہنچے؟ تو صحابہ کو ہر دور میں مشکوک کرنے کی کوشش. اسی لیے کسی بھی صحابی کے لیے ہلکا جملہ کبھی کہنا ہی نہیں ہے, اور جو کہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک شخص مر رہا تھا, اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا, تو لوگوں نے کہا تیری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا, تو اس نے بتایا کہ میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, اس لیے میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اب یہاں پہنچ کر ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں, جو ابو بکر و عمر کے دشمنوں اور گستاخوں کے ساتھ بیٹھے, جب اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا تو جو گستاخان رسول کی تعریف کرتے پھرے مرتے وقت ان کی زبانوں پہ کلمہ کب آئے گا؟ کس طرح آئے گا؟ حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں, ثقہ ہیں اور جنتی ہیں. ہر صحابی جنتی. اور کیوں نہ جنتی ہوں جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو رائی کے دانے کے برابر ایمان والا جنت میں جائے گا تو صحابی جنت میں نہیں جائے گا؟ غور تو کیجیے. چلیں ایک جملے کا اور اضافہ کر دیتا ہوں. غوث پاک کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کتنے لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. اور غوث پاک کی بات کو کتنے لوگ مانتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. اب ہاتھ نیچا کریں. ایک جملہ سن لیں. سرکار غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ میرا مرید جو میرا مرید ہوگا. اب وہ میرا مرید کون؟ میرا مرید, پھر میرے خلیفہ کا مرید, پھر میرے خلیفہ کا مرید, قیامت تک جتنے قادری سلسلے کے خلیفہ مرید ہیں ان کا جو بھی مرید ہو کے قادری, کیونکہ سب تو وسیلہ ہے, اصل مرید کس کے؟ غوث پاک. اب غوث پاک کہہ رہے جو میرا مرید ہوگا قادری کچھ بھی کرے بغیر توبہ کے میں اسے مرنے نہیں دوں گا. توجہ نسبت قادریت کتنی پاورفل ہے. فرماتے جو میرا مرید ہوگا بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا. ارے جب غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا تو رسول اللہ کا مرید جسے صحابی کہتے ہیں وہ بغیر توبہ کے کیسے جا سکتا ہے؟
اب غوث پاک کی نسبت کا پاور اتنا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کا پاور کتنا ہے؟ پھر اب آپ کہتے ہو ان سے یہ ہوا، ان سے وہ ہوا، ان سے ہم نے کہا جن سے جو بھی ہوا، ہم معصوم نہیں مانتے، نہ اہل البیت کو معصوم مانتے، نہ صحابہ کو معصوم مانتے، لیکن محفوظ ضرور مانتے، لیکن کسی سے کچھ ہوا بھی ہے تو جب نسبت قادریت توبہ کروا رہی ہے تو نسبت مصطفیٰ کہاں لے جائے؟ غوث پاک کی نسبت کو مان رہے ہو، غوث پاک کے بابا کی نسبت کو بھی تو مانو۔ بات دور نکل گئی، میں بات ختم کر رہا تھا تو مولا کائنات کو صدیق اکبر نے بلایا، بلا کر کہا جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، جن ہاتھوں سے حضور کو کفن پہنایا اتنے کفن مجھے انہی ہاتھوں سے پہنانا، اور جب میرا جنازہ پڑھ لیا جائے تو حضور سے عرض کر، مولا علی سے کہہ رہے حضور سے عرض کرنا، حضور آپ کا یہ غلام ہے، ہر جگہ ساتھ رہا، قبر میں بھی ساتھ رہنا چاہیے۔ صدیق اکبر کو مولا علی نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور جب جنازہ حضور کے حجرے کے پاس پہنچا تو خصائص الکبریٰ میں موجود ہے، مولا علی نے ہی کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار ہے۔ اگر آپس میں تعلق اچھے نہ ہوتے تو کوئی یہ بات کرتا؟ کہتے حضور یہ آپ کا یار ہے، حضور یہ آپ کا یار ہے، صدیق ہے، صدیق۔ مولا علی کہہ رہے ہیں صدیق ہے، صدیق۔ جس کو علی صدیق کہیں، کون سا زندیق ہے جو صدیق اکبر پہ تیر برسا رہا ہے؟ کون زندیق ہے جو صدیق اکبر کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ جب مولا علی حضور یہ صدیق، حضور صدیق کہہ رہے ہیں، مولا علی صدیق کہہ رہے ہیں، صحابہ صدیق کہہ رہے ہیں، اولیاء صدیق کہہ رہے ہیں، اہل البیت امام جعفر صادق ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، صدیق ہے وہ۔ عرض کی حضور یہ آپ کا یار صدیق ہے، ہر جگہ ساتھ ساتھ رہا، مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر اجازت دے تو آپ کے مزار میں ساتھ رہے۔ امام سیوطی پر لکھتے ہیں کہ بند دروازہ حجرے کا کھل گیا اور آواز آئی محبوب سے محب کو ملا دیا جائے۔ دروازہ کھلا، قبر کھودی گئی تو صدیق اکبر کی قبر میں کون اترا؟ مولا علی اترے۔ صدیق اکبر کی قبر میں مولا علی اترے، اور مولا علی اترے اور اترنے کے بعد زور سے نعرہ لگا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور نعرہ لگا کر کے قبر کے باہر نکلے۔ صحابہ نے پوچھا علی آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ یہ نعرہ لگانے کا مقام ہے؟ نعرہ تو جنگ میں لگتا ہے، اور آج کل اس وقت جنگ میں لگتا تھا، آج لوگ جلسے میں لگاتے ہیں، اس وقت جلسہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن صحابہ نے پوچھا آپ نعرہ لگا رہے ہیں علی، آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ اب مولا علی کا جواب سنو، ہاں کیوں نہ لگاؤں، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں ابو بکر کو قبر میں لٹا رہا تھا حضور قبر میں تشریف لائے، میں نے حضور کو دیکھا، حضور قبر میں آئے اور دعا کرے اے اللہ میرے ابو بکر کے واسطے سے میری امت کے جتنے بوڑھے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دو۔ ابو بکر کے واسطے سے دعا ہو رہی ہے، ابو بکر کی شان بتانے کے لیے، ان کی شان بلند کرنے کے لیے۔ یہ صدیق اکبر ہیں۔ ساری تقریر کرنے کے بعد بھی دادا مرشد کے 2 مصرے پر آ کر کے بات پوری کرنی پڑتی ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، حضور محدث اعظم کی چوچوی رحمت اللہ علیہ، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، نام ہی نام ہے، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے شریعت کے سوا۔ اس لیے آئیے دین پر چلیے، دین پر رہیے، اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔